بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، الفقہ المیسر، جو کہ مولانا شفیق الرحمن ندوی رحمہ اللہ کی مرتب کتاب ہے، اور اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب الطہارہ، یعنی طہارت سے متعلق، پاکیزگی سے متعلق۔ پاکیزگی دراصل اسلام اور شریعت اسلامیہ کا وہ وصف ہے جو اس معنی میں اور اس طرح وسیع پیمانے پر دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، چاہے وہ آسمانی مذہب ہو اور چاہے وہ خود ساختہ مذاہب ہوں۔ جس طریقے سے طہارت کا طریقہ اور طہارت کے معنی اسلام میں موجود ہے، یہ واقعتاً ایک انسان کے لیے، ایک سوچنے والے کے لیے، ایک انٹلیکچوئل کے لیے حیران کن بھی ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند بھی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں طہارت کے معنی، معنی طہارہ، طہارت کے معنی۔ اب طہارہ فی اللغہ، لغت کے اندر، یعنی اس کے لغوی معنی النظافہ، صفائی اور پاکیزگی، والتخلص من الادناس، اور گندگیوں سے چھٹکارا، حسیۃً کانت کالنجس او معنویہ کالعیوب، چاہے وہ تخلص، چھٹکارا اور پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ حصی ہو، حصی نجاسات سے ہو، گندگیوں سے ہو، جیسے کالنجس، جیسے گندی چیز، او معنویہ، یا معنوی ہو، جیسے العیوب، مختلف عیوب جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان سے پاکی ہو۔ یقال تطہر بالماء، چنانچہ کہا جاتا ہے عربی میں تطہر بالماء، تطہر معنی اس نے پاکی حاصل کی، بالماء، پانی کے ذریعے سے، ای تنظف من الدنس، یعنی اس نے گندگی سے پاکی حاصل کی، یعنی گندگی کو دور کر دیا۔ وتطہر من الحسد، اور اسی طرح حسد سے اپنے آپ کو پاک کیا، ای تخلص منہ، یعنی اس سے چھٹکارا حاصل کیا۔ والطہارہ فی الشرع تنقسم الی قسمین، اور شریعت کے اندر طہارت تنقسم الی قسمین، دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ طہارت من الحدث وتسمى الطہارۃ الحکمیہ، نمبر ایک ہے حدث سے پاکی، اور اس کو طہارت حکمیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر دو طہارت من النجاسہ وتسمى الطہارۃ الحقیقیہ، نجاست سے پاکیزگی، اور اس کو کہتے ہیں طہارت حقیقیہ۔ اما الطہارہ من الحدث، رہی بات حدث سے طہارت کی، طہارت حاصل کرنے کی، فتحصل بالوضوء، تو وہ حاصل ہوتی ہے وضو سے، او بالغسل، یا غسل سے، او بالتیمم، یا تیمم سے، اذا تعذر استعمال الماء، جب کہ پانی کو استعمال کرنا دشوار ہو۔ یعنی یہ جو طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت من الحدث اور طہارت من النجاسہ، تو یہ دونوں، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، چنانچہ پہلی جو ہے یعنی طہارت من الحدث، یہ حاصل ہوتی ہے وضو سے یا غسل سے، یا جب پانی کا استعمال کرنا دشوار ہو، چاہے پانی خود موجود نہ ہو، اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، یا یہ کہ پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو، معذور ہو، تو پھر اس صورت میں غسل اور وضو دونوں کا بدل تیمم ہے۔ وضو، غسل اور تیمم تینوں کی تعریف آگے اپنی جگہ پر آئے گی۔ تو شریعت کی روح سے جب آدمی بے وضو ہو، یا غسل جنابت اس پر واجب ہو، یا مختلف جو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر غسل واجب ہوتا ہے، تو ان تمام صورتوں کو حدث سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر بے وضو ہے تو اس کو حدث اصغر، اور اگر غسل جنابت لاحق ہوئی ہے
یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ حدث اصغر کے لیے وضو اور حدث اکبر کے لیے غسل۔ اور اگر پانی موجود نہ ہو، چاہے سفر کا معاملہ ہو یا صورتحال علاقے کی ایسی ہو یا خود معذور ہو، تو پھر دونوں کا بدل تیمم ہے۔ وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ، اور رہی بات نجاست سے طہارت کی، فَتَحْصُلُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، تو وہ حاصل ہوتی ہے نجاست کو زائل کرنے سے، بِوَسَائِلِ الطَّهَارَةِ، پاکی کے وسائل سے، من الماء الخالص، اور پاکی کے وسائل کیا ہے؟ الماء الخالص، خالص پانی، او التراب الطاہر، یا پاکیزہ یا پاک پتھر یا پاک مٹی، او الحجر یا پتھر، او الدبغ یا دباغت، تو جو چمڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کی پاکی دباغت سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح مختلف طریقے ہیں پاکی حاصل کرنے کے۔ اہمیت الطہارہ، طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ من المعلوم، یہ بات معلوم ہے، ان اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق الانسان وفضلہ وکرمہ، انسان کو پیدا کیا، فضلہ، اس کو فضیلت بخشی، وکرمہ، اور اس کو معزز بنایا، فجعل له العقل الواعی، اور اس کو یاد رکھنے والی، الواعی یاد رکھنے والی عقل دی، والبصیرہ النافذہ، اور بصیرت عطا کی، دقیق، نافذ کہتے ہیں جو جس میں غور و فکر شامل ہو، یعنی دور بین جس کو کہتے ہیں، اس طرح کی بصیرت دی، ووہبہ الذوق، اور اس کو ذوق عطا کیا، مزید سیکھنے کا اور مزید بہتر بننے کا، وجعل فیہ المیل الی النظافہ، اور اس کے اندر رکھا المیل الی النظافہ والعفہ، پاکی اور عفت کی طرف میلان، کہ انسان خود ہی پسند کرتا ہے کہ وہ پاک صاف رہے، چاہے ظاہری گندگیوں سے ہو چاہے باطنی گندگیوں سے ہو، یہ بہرحال انسان کا اندرون بہرحال یہی چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ مِن تَكْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْإِنسان، اور اللہ رب العزت کی تکریم، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جو عزت بخشی، ان امرہ، اس میں سے یہ بات بھی ہے، ان امرہ بالطہارہ، کہ اللہ نے اس کو حکم دیا پاک رہنے کا، وحثہ علیہا، اور اس پر ابھارا، دلیل مشروعیتہا من القرآن والسنہ، چنانچہ قرآن و سنت سے طہارت کے مشروع ہونے اور لیگل ہونے کے جو دلائل ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار رجوع کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو بار بار جو رجوع کرتے ہیں تو اس میں داخلی پاکی ہے، اندرونی پاکی ہے، ویحب المتطہرین، اور اس میں ظاہری پاکی بھی شامل ہے اور باطنی پاکی بھی شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب اللہ پسند کرتے ہیں تو بندے کو بھی اس چیز کو پسند کرنا چاہیے اور بندے کو یہ بات اختیار کرنی چاہیے جس بات سے وہ اللہ کا محبوب بنے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، کی پاکی ایمان کا آدھا یا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو شطر کہتے ہیں بڑے حصے کو، جس کی اہمیت کو یک طرف نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس کی اہمیت سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو کہتے ہیں شطر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور،
اور نماز کی کنجی پاکی ہے، یعنی نماز پاکی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، صحیح نہیں ہو سکتی، اور جنت میں داخلے کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ بہرحال نماز ہے۔ چنانچہ ایمان کے بعد جس چیز سے کافر اور مسلمان میں فرق واضح ہوتا ہے، کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہی کا ہے۔ لہذا الطہارہ ہی اساس العبادات، طہارت عبادات کی بنیاد ہے۔ فلا تصح الصلاۃ الا بالطہارہ، لہذا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی بغیر طہارت کے۔ اب طہارت کس قسم کے پانی سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں مصنف نے نقل کیا ہے تحصل الطہارہ بالماء المطلق، یہ طہارت حاصل ہوتی ہے مطلق پانی سے۔ اور مطلق پانی کس کو کہتے ہیں؟ والماء المطلق هو الماء الذي بقي على اوصاف خلقته، یہ وہ پانی ہے الذي بقي جو باقی ہو على اوصاف خلقته اپنی خلقت کے اوصاف پر، یعنی اپنے جو اس کی فزیکل پراپرٹیز ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، جو ان پر باقی ہو تو اس کو کہتے ہیں ماء مطلق۔ ولم تخالطہ نجاسہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس کے ساتھ کوئی نجاست ملی ہوئی نہ ہو۔ ولم یغلب علیہ شیء، اور اس پر کوئی دوسری چیز غالب بھی نہ آئی ہو، یعنی اس کو پانی کہا جا سکتا ہو۔ اور ماء مطلق کے تحت بنیادی طور پر یہ پانی آئیں گے جو آس پاس، اپنے آس پاس ہم پانی دیکھتے ہیں، جن کو لوگ پانی سمجھتے ہیں، تو وہ اس کے تحت آئیں گے، جیسے ماء السماء آسمان کا پانی، ماء النہر نہر کا پانی، ماء البئر کنویں کا پانی، ماء العین چشمے کا پانی، ماء البحر سمندر کا پانی، ماء ذاب من الثلج تو برف سے پگھلا ہوا پانی، یعنی برف گری اس کو پگھلایا، یا یہ کہ اس سے پگھلا ہوا پانی، چاہے اب یہ فریج میں رکھا ہوا برف ہو، اس کے بعد میں پانی نکلا، یا آسمان سے برف گرا اور اس سے جو پانی حاصل ہوا وہ ماء ذاب من البرد۔ اور اسی طریقے سے جو برد، جو جن کو اردو میں اولے کہتے ہیں، تو ان سے حاصل شدہ پانی، تو یہ سب ماء مطلق کے تحت آتے ہیں۔ ان تمام پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ سب ماء مطلق کے تحت آتے ہیں۔